بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے طارق جمیل صاحب کے دوست کا خواب سامنے آیا تو اس پہ میں نے چند باتیں گزارش کی تھی۔ بجائے اس کے کہ کوئی طارق جمیل کو کوستا، بجائے اس کے کہ اپنے اس آدمی کو کوستا جس نے یہ خواب بیان کیا، الٹا ہم پہ ہی بیچاروں نے پریشان ہونا شروع کر دیا۔ ہم نے اس خواب کو بطور دلیل بیان نہیں کیا کہ وہ بطور دلیل طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو اگر آپ کو اتنی جلن فیل ہوئی کہ امجد رضوی نے اس خواب کو بطور دلیل پیش کیا ہے تو سب سے پہلے آپ طارق جمیل صاحب کو رگڑا لگاتے کہ آپ نے اس خواب کو بطور دلیل پیش کیوں کیا۔ ان پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اسی خواب سے جو دیگر باتیں ثابت ہو رہی ہیں وہ میں نے پیش کی ہیں، تو آپ صبح سے لے کر شام تک یہی سوچتے رہیں کہ میں نے اس کے خلاف کیسے بولنا۔ ہمارے پاس جو ہمارے عقائد ہیں اس کے دلائل موجود ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ خواب کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ میرے بھائی محترم، بات یہ ہے، خواب ہی ہوتا ہے، شریعت میں خواب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت میں کسی انسان کے خواب سے کوئی عقیدہ، نظریہ، کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اگر یہی بات ہے تو یہ طارق جمیل صاحب سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے طارق جمیل صاحب کو مخاطب کیوں نہیں کیا کہ اس کی تو شریعت میں کوئی بات چیت نہیں ہے، شریعت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو آپ یہ خواب بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مفتی نجیب اللہ صاحب بول دیتے کہ جناب طارق جمیل صاحب، اس سے جنید جمشید کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر جنید جمشید صاحب کا جنتی ہونا کیسے ثابت ہوگا اس خواب سے؟ مگر آپ نے طارق جمیل صاحب کو مخاطب نہیں کیا۔ کیوں مخاطب کرتے؟ غیر کی آنکھ کا تجھے تنکا بھی آئے نظر، اپنی آنکھ کا دیکھا نہ شہتیر بھی تو نے، وہ گھر کی بات تھی اس لیے گول مول کر گئے۔ ان سے بھی پوچھتے نا، آپ ان سے تو نہیں پوچھ سکے، آپ ان کو تو مخاطب نہیں کر سکے آپ۔ اور سنیے، آپ جو کہتے ہیں نا کہ شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے خواب کی، تو خواب کی حیثیت ہے۔ یہ خواب ہی تھا جس کی بنا پر یوسف علیہ السلام تخت مصر پر بیٹھے۔ آپ کہتے ہیں خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی محترم، بات یہ ہے، خواب ہی ہوتا ہے، شریعت میں خواب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت میں کسی انسان کے خواب سے کوئی عقیدہ، نظریہ، کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خواب ہی تھا جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ خواب ہی تھا جس کی وجہ سے آب زمزم، کنواں زمزم جو ہے وہ دوبارہ کھودا گیا۔ آپ کہتے ہیں خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی محترم، بات یہ ہے، خواب ہی ہوتا ہے، شریعت میں خواب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت میں کسی انسان کے خواب سے کوئی عقیدہ، نظریہ، کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بابا کو دیکھ کر بتایا تھا کہ مجھے ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی خواب تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں خواب کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ایک صورت خواب تھی، خواب کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا وہ کلیئر ہوتا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یعنی اچھا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ کہتے ہیں خواب کی کوئی حیثیت نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فوقیت دے رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں میں آپ کو کیا سمجھوں، عالم یا جاہل؟ یہ آپ سوچئے۔ آپ کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوگی ہو کہ آپ نے طارق جمیل کے خواب کو باطل کہا ہو کہ طارق جمیل کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طارق جمیل کا خواب چاہے جنید جمشید کے حوالے سے فضول ہے، اس سے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ طارق جمیل صاحب نے خواب دیکھا یا طارق جمیل صاحب کسی دوست نے خواب دیکھا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب اس سے جنید جمشید کی بخشش ہو جائے۔ ہاں یہ آپ کہنا چاہتے تھے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے کسی صحابی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کہ وہ آ کر اس کو کسی کام کا حکم دے جو کام شریعت کی مناسب نہ ہو، تو اس پر وہ کام لازم ہی نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ جانے سے تمہارا نظریہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں حیران ہوں کہ یہ طارق جمیل کو آپ سمجھائیں نا، یا یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے نظریے کے مطابق وہ خواب بیان کرنا درست نہیں تھا، شاید یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کہنا چاہ رہے تو اتنی ساری باتیں آپ نے کیوں کی؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو کمالات عطا فرمائے ہیں، سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، بالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ وہ تمام کے تمام کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور آدم علیہ السلام کے علم کا کمال یہ ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا،
کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز پہلے آدم علیہ السلام کو دکھائی، پھر اس کا نام بتایا، حتیٰ کہ قیامت تک جو پیدا ہونے والے پیالی اور پیالہ بھی تھے، جو پیالی اور پیالہ بننے تھے، وہ بھی آدم علیہ السلام کو دکھائے اور ان کا بھی نام آدم علیہ السلام کو بتایا۔ آدم علیہ السلام کو بتا دیا تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم نہیں دیا گیا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو محبوب ہم آپ کو دے رہے ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ باتیں بتانے کے بعد بھی فرما رہا ہے یہ غیب ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ ہے تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ خواب ہم نے اپنی دلیل نہیں بنایا تھا، یہ خواب ہم نے آپ کو آپ کے بڑوں کے ذریعے سمجھانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تھی، جس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، خواب کو بھی تسلیم نہیں کیا اور اس ذریعے کو بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے بڑوں کو بھی کچھ نہیں کہا، ورنہ آپ کو چاہیے تھا کہ طارق جمیل صاحب کو آپ برگڑا لگاتے۔ اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، چپے چپے پہ کونے کونے میں جسد انصری کے ساتھ۔ آپ یہ عقیدہ ہمارا بریلویوں کی کسی کتاب سے دکھاؤ، یا کم از کم آپ تو مجھے کہہ رہے تھے نا کہ پانی ملے تو ڈوب مرو، میں کہتا ہوں آپ پہلے ڈوب نہیں مرو، آپ بوتل کے ڈھکن میں پانی لو اور اس میں سے غسل کر لو پہلے، اور جو باقی بچ جائے مناسب سمجھو تو ڈوب جانا۔ اور جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما جسم قبر انور میں زندہ موجود ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور متعدد جگہ پر بھی اگر جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایک مفتی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ سوال اس سے کیا کیا جا رہا ہے اور جا وہ کہاں رہے۔ سوال تو آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ جو طارق جمیل صاحب کو رگڑا لگ رہا ہے تو طارق جمیل صاحب کو یہ خواب بیان کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب ہم ہی شروع ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اصالہ ثواب تم کرتے ہو اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ایزی لوڈ کی۔ اور اسی طریقے سے جناب کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اصالہ ثواب مروجہ طریقے سے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ایزی لوڈ ہے کہ جی ایزی لوڈ موبائل میں چلا جاتا ہے تو اصالہ ثواب بھی قبر میں چلا جاتا ہے۔ بھائی ہم نے تو نہیں ایزی لوڈ کی دلیل دی، یہ تو آپ دے رہے ہیں، اور اصالہ ثواب تو آپ کے بڑے بھی مانتے ہیں، آپ کے منکر ہو گئے، آپ اصالہ ثواب کے منکر ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا، ابو داؤد شریف کی روایت میں ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے پورا باغ صدقہ کیا، بخاری شریف سے ثابت ہے۔ کسی نے اپنی والدہ کے لیے حج کیا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مینڈا ذبح کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ترمذی شریف سے ثابت ہے۔ کیا یہ اصالہ ثواب نہیں ہے؟ آپ اصالہ ثواب کے منکر ہیں، مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ اور پھر تم نے اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا ہے تو اس طرح امت بھی حاضر ناظر ہو جائے گی، جبکہ آپ کو بالکل واضح طور پہ معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ڈائریکٹ ہیں، یعنی ساری قوموں کو خود دیکھ رہے ہیں، خود مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے مانا نہیں کیا تھا، مفردات امام راغب میں موجود ہے، لیکن تمہاری عادت عجیب ہے کہ اگر ماننا ہے تو پھر امت کو بھی حاضر ناظر مانو، اور اگر امت کو نہیں ماننا تو پھر ہم نے نبی کو بھی نہیں ماننے دینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر بات کرتے کرتے پڑھتے ہیں کہ الا صاحبھا الف الف تحیت و سلام، کو دو چار ناب کی کتابیں میں پڑھ لینی تھی، پتہ نہیں مفتی کس نے بنایا آپ کو۔ اس کی عبارت درست کرو، اعراب درست کرو اس کے۔ میں آپ کو یہ دعوت نہیں دوں گا کہ آپ ڈوب کر مر جاؤ، میں کہوں گا کہ اگر غلط کہنا ہے تو پھر طارق جمیل کو غلط کہو، اور اگر وضاحت کرنی ہے تو یہ وضاحت کرو کہ طارق جمیل کو جس نے خواب بتایا اس خواب سے جنید جمشید جنتی نہیں ہوا، ہم پہ اعتراض نہیں کرو۔ اور ہم سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں، ڈوب مرنے کی دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو خودکشی کی دعوت نہیں دیتے جو آپ دے رہے ہو۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اور آپ کے جو متبعین ہیں جنہوں نے آپ کو اچھالا کہ آپ جواب دو، ان کو بھی ہدایت دے۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو۔ Expose the name of reality. جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز،
نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.